جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور آج کے موضوع کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے جی۔ جی شاہ جی، پھر منار پاکستان کے اوپر میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو ہے نا جلسہ کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں جی کہ ملک کو ہم جو ہے نا بحرانوں سے نکال لیں گے، ہمیں اب مزید جو ہے نا اپنی فاسٹ کرنا ہوگا ساری چیزوں کو۔ بھیا آپ 2 دن سے جو ہے نا مسلسل ایسی باتیں کریں جس سے مجھے ہنسی آتی ہے۔ آپ کی پہلی بات تو جلسہ تو انہوں نے کر لیا، اب اس کو تو لوگ جو مرضی رنگ دے دیں۔ بات یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ، آپ الزام لگاتے تھے جی کہ پی ٹی آئی کے دور میں آزاد نہیں تھا، تو اس دور میں بھی آزاد نہیں ہے، ہوں بلکہ ہمارے ملک میں تو میڈیا کسی بھی دور میں آزاد نہیں رہا۔ اس کو پابندیاں رہیں، اس کو گردن دبائے رکھی، کبھی پیچھے سے پکڑے رکھا، کبھی اس کی گردن آگے سے دبا دی کہ بولے نہیں۔ ہوں تو بہرحال جلسہ انہوں نے کر لیا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس جلسے کے لیے پورے پاکستان کی مشینری استعمال کی گئی۔ جو سابق ایم پی ایز ایم این ایز تھے، انہوں نے کئی بلوچستان سے گاڑیاں بھر کے بھیجی، کراچی سے ایک اسپیشل ٹرین چلائی گئی۔ اس کے بعد اگر آپ کے آ کے 50-60 ہزار جو سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں، 50-60 ہزار، 70 ہزار کہہ لیجیے لوگ تھے، تو اگر آپ نے 1 لاکھ جمع نہیں کیے تو پھر تو یہ آپ کا جلسہ ناکام رہا نا۔ اب میاں صاحب اتنے ہر دل عزیز تھے کہ 4 سال کے بعد اب اس میں پھر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہیں تو اس میں پر بھی جلتے ہیں کہ آپ ایک طرح سے مفرور ہو کے گئے تھے، عدالتوں نے آپ کو مفرور ڈکلیئر کر دیا تھا، آپ کی سزا یافتہ آپ تھے۔ سزا کے دوران آپ کو، کیونکہ پریولیج ہے نا یہاں پہ، ہوں جس کو اشرافیہ کہتے ہیں، ایرسٹوکریسی، جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہر چیز خرید سکتا ہے، بدل سکتا ہے، یہاں ہوں تک کہ آئین اور قانون کو بھی پامال کر سکتا ہے۔ وہ کیا انہوں نے۔ میرے ایک اور مجھے کچھ میسیجز جو آتے ہیں ان میں بہت سارے آئے کہ جی آپ کہتے تھے کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے۔ دیکھیے پاکستان کی سیاست جو ہے نا، بلکہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ، سیاست ایک حرف آخر نہیں ہوتی۔ ہوں جس طرح سوشل سائنسز ہیں، ہوں اس میں کوئی قانون جو ہے نا وہ ایک خطے کے لیے آپ کہتے ہیں وہ فرق ہوگا، لوگوں کا بیہیویئر، سوچنے کا انداز، کام کرنے کا انداز دوسرے خطے کے لوگ اور طرح کے ہوں گے۔ اب ہمارے یہاں کا جو خطہ ہے، اس خطے میں اور جو خاص طور پہ یہ علاقہ جسے اب ہم پاکستان کہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کا مزاج بہت بدل چکا ہے۔ اب یہاں پہ وہ جو اخلاقی قدریں تھیں وہ اب نہیں رہی۔ ہوں میاں صاحب نے آئے، آ کے تقریریں کی، میاں صاحب کا استقبال کیا گیا، آپ نے ہیلی کاپٹر سے اڑا کے آپ ان کو لے کے آئے۔ معذرت کے ساتھ میاں صاحب نے اپنا ذاتی پیسہ تو اس میں استعمال نہیں کیا ہوگا، اس ہوں لیے کہ جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ ان کی جو نون لیگ کی گورنمنٹ گئی ہے، یہ اس کی کنٹینیوشن ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ڈی ایم۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے میں یہ کہنا ہے جی کہ میاں صاحب ختم ہو گئے، ان کو آپ نے کہا تھا وہ نہیں آئیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ پھر وہی میری بات کہ آپ قانون کو خرید سکتے ہیں، آپ آئین کو پامال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آج کل جو بہت ساری باتیں چل رہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ جس طریقے سے اس وقت، معذرت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی، کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل رہی کہ ملک کے مفاد کے لیے کام کرے۔ اس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں آگے، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر ایک بار پھر معذرت کہ میاں صاحب جو ہیں وہ سرمایہ دار ہیں، سرمایہ داری نظام کا ایک حصہ ہیں، ہوں خود سرمایہ دار ہیں۔ میں اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں امریکہ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سرمایہ دار تھے، اپنی بیٹی کو، داماد کو جو سرکاری میٹنگز ہوتی تھی اس میں بٹھاتے رہے، میڈیا نے شور مچایا تو انہوں نے نکالا۔ وہ سب چیزیں جو ٹرمپ صاحب کرتے تھے میاں صاحب پہلے سے کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ نے میاں صاحب کو ہی دیکھ کے یہ کام کرنا شروع کیے ہوں۔ بہرحال سرمایہ دار اپنے مفاد کے لیے ہر کام کرتا ہے، وہ عوام کے لیے یا اپنے ملازم کے مفاد کے لیے نہیں کرتا۔ ہوں یہ مجھے آج تک ابھی تک تو سمجھ نہیں آئی ہے، شاید کچھ عرصے کے بعد کچھ چیزیں چینج ہوں کہ سرمایہ دار جن لوگوں سے، جن لوگوں کے سر پہ وہ کام کمائی کرتا ہے، ان کے ساتھ ہی وہ اس طریقے کا بیہیویئر کرتا ہے۔ پاکستان کی مثال، اب یہاں کی سیاسی مثال ہم دیتے ہیں، سرمایہ دار تو آ گئے، جاگیردار یہاں کے ایرسٹوکریسی میں شامل ہیں، آگے سے انہی نے اپنے بچوں کو، جن کے پاس پیسہ تھا، باہر
پڑھایا, ان کو واپس لائے, ان کو یعنی جب ایک ریس شروع ہوتی ہے تو ایک لائن پہ نہیں کھڑے ہوتے, ان کے بچے جو ہے 50 قدم آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سارا ایک سسٹم جو ہے اس وقت ایرسٹوکریسی نے ایسے طریقے سے ایک جال بن دیا ہے پاکستان میں کہ جس سے فی الحال تو جان چھڑانا مشکل ہے. میاں صاحب واپس آ گئے, آئے, بڑا کیا, بڑی تقریر کی, مان لیتے ہیں جی, لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں, جس سے اب آہستہ آہستہ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ہلکی ہلکی چل رہی ہے نا. دیکھیے کہ جب عمران کی آتی تھی کہ جی اس کی ضمانت ہوگی تو ہوتا تھا جی کہ خود آئے گا, بایو میٹرکس ہوگی تو پھر اس کی ضمانت ہوگی, پھر تاریخ دے دی جاتی تھی. میاں صاحب کے لیے آپ نے 20 تاریخ کو آپ نے, جی انہوں نے میاں صاحب نے ان کے جو وکلا تھے انہوں نے, دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہی ہے, انہوں نے 19 20 تاریخ کو انہوں نے درخواست دی, کورٹ میں لگی, اگلے دن کی تاریخ آ گئی, اگلے دن سارا کچھ ہو گیا, کوئی بایو میٹرکس نہیں ہوئی. وہ جب یہ سب لینڈ کرتے ہیں تو تب بایو میٹرکس ہو رہی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ جو لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کرتے تھے, آپ جو انصاف کی, اور یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں, یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی, نون لیگ جتنی بھی اس کی پارٹی تھی, کہ یہ انصاف اور قانون اور آئین کی جو پابندی اور آئین پہ عمل درآمد کی بات کرتے تھے, وہ سب ایک جھوٹ ثابت ہوتا ہے. وہ نظر آتا ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. میاں صاحب کے لیے پھر وہی سب چیزیں جو ہیں, وہ قانون بھی بدل دیا گیا, اس کے تقاضے بھی بدل دیے گئے, اور اس کے بعد ان کے حواری جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی سسٹم وہی ہے, اسی سسٹم کے تحت ہوا. لیکن یہ سسٹم پھر وہی بائی پارٹیزن جس کو کہتے ہیں, دو شاخہ سسٹم ہے, ایک کے لیے کچھ ہے, دوسرے کے لیے کچھ ہے. اب آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ میاں صاحب نے آ کے جو باتیں بھی کی ہیں, انہوں نے وہی ساری باتیں جو پرانی تھی دہراتے رہے ہیں. مہنگائی کا جان چھڑائیں گے, تو بات یہ کہ مہنگائی یہ جو اب ہے یہ تو آپ کے اپنے بھائی صاحب یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی دور حکومت میں ہوئی ہے, اس سے پیچھے چلتے ہیں. میاں صاحب نے فرمایا کہ جی میرے دور میں 60 روپے لیٹر پیٹرول تھا, تو میں آپ سب یعنی آپ کے حوالے سے اسد میں لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب ذرا اس دور کو یاد کریں کہ وہ 60 روپے لیٹر, 66 روپے یا 67 روپے لیٹر, مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ آیا تھا. لیکن وہ کیسے آیا تھا؟ میاں صاحب کم نہیں کر رہے تھے, ان پہ دباؤ اتنا آیا کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں $40 پہ واپس آ گیا پیٹرول بیرل, تو پھر انہوں نے مجبوری میں 67 روپیز کیا تھا, جبکہ اس وقت بھی یہ 67 نہیں, یہ 50 روپیز سے کم پہ آتا تھا. اب ہم اور پیچھے چلتے ہیں, میاں صاحب کے آغاز سے آتے ہیں کہ جب یہ پرائم منسٹر بنے ہیں. اس میں بلکہ مجھے یاد آیا کہ جی شاید مریم صاحبہ کی تقریر تھی, انہوں نے کہا جی کہ جب میاں صاحب آئے تو 50 روپے کلو چینی تھی. تو بھائی میاں صاحب کو ذرا ان کو یاد دلایا جائے کہ بھائی جب 1990 میں آپ پرائم منسٹر بنے تھے, اس وقت 9 روپے لیٹر تھا پیٹرول, اور آپ نے اس کو 4 روپے فی لیٹر بڑھا دیا تھا. اب یہ جو بڑھانے کا اس وقت جو سلسلہ تھا نا, وہ یہ تھا کہ ہر 1 سال کے بعد پیٹرول کی قیمت چینج ہوتی تھی. اب آپ نے, اور اس وقت ہوتا تھا چند روپوں, 1 آدھا روپیہ بہت کم ہوتا تھا, چند پیسوں میں لیٹر کے پیچھے قیمت بڑھتی تھی, لیکن آپ نے ایک دم سے 4 روپے لیٹر کے پیچھے بڑھائے. نیکسٹ ٹائم جب آپ آئے تب آپ نے پھر یہی کیا, اس وقت 18 روپے لیٹر تھا, آپ نے پھر 5 روپے لیٹر بڑھائے. تو بھائی میاں صاحب آپ ذرا اپنی یادداشت کو ٹھیک کیجئے, آپ اپنے ان تمام اقدامات کو چیک کیجئے کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا کہ مہنگائی کنٹرول ہو, کم ہو. اب میں اور اس سے آگے آتا ہوں کہ جب 2019 میں آپ نیوز میں تھا, تو اس وقت میرے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی گئی جب یہ پہلا بجٹ دیا تھا یہ پی ٹی آئی نے. تو میں نے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے ادوار کے جو پچھلے 10 سال کے تھے 2008 سے, میں نے جو بجٹ نکالے, مجھے کچھ 6 7 8 بجٹ ملے تھے, جس میں 3 ایک ان کے تھے, 4 اور 4 ہی میرا خیال ہے نون لیگ کے تھے, اور 4 ہی پیپلز پارٹی کے ملے تھے. ہر بجٹ میں چیزیں مہنگی کی گئی, ٹیکسز بڑھائے گئے.
تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ آتے تھے تو آپ مہنگائی کو کنٹرول کرتے تھے؟ اب مریم صاحبہ نے یا جس نے بھی تقریر میں کہا جی کہ میاں صاحب جب تھے تو 50 روپے کلو چینی تھی، تو معذرت کے ساتھ پھر اس کو یاد کیجئے کہ میاں صاحب آپ سے پہلے یہ چینی 30 روپے کلو تھی، آپ آئے تو 50 گئی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا جو عام آدمی کے لیے بہتر ہو؟ اب آج ہی کسی نے میرے ساتھ پھر شیئر کیا ہے کہ جی اب میں اس کے بارے میں بھی کنفرم نہیں کر سکا، لیکن بہرحال ایک چیز ہے جو بتانا چاہ رہا تھا کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے آپ نے اور پیپلز پارٹی کے دور میں کیے گئے تھے، تو ایسے معاہدے ہیں کہ جن کا خمیازہ مجھے میرے جیسے کروڑوں لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ نشاط گروپ جو ہے وہ 2 سال سے اس نے کوئی بجلی پکڑ کے نہیں دی، لیکن جو آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے تھے وہ ایسے تھے کہ ہم اسے ڈالر میں پیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو بجلی نہ دینے کے باوجود اسے پیمنٹ کر رہے ہیں، اور وہی جو سرکولر ڈیٹ ہے اسی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو بھائی آپ ایسی باتیں مت کریں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے۔ ابھی تو دیکھیے ٹرانزیشن پیریڈ ہے، ابھی تو الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو بات کی بات ہے، ٹائم لگے گا۔ مجھے تو ابھی بھی 2024 میں جو کہہ رہے ہیں فروری میں بھی الیکشنز کا، مجھے تو ابھی اس میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ آگے دیکھنا یہ ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ جس کی بات کرتے ہیں، اگر فرض کریں ہم الیکشنز کی طرف آ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ لیکن سب سے پہلا مسئلہ ہاں جو میں بات کرنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ جو اور بات کر رہے ہیں وہ یہ تھی کہ ہمیں اگلے 3 مہینے میں شاید ہمیں کوئی 30-31 ارب روپیہ واپس کرنا ہے۔ اب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا کیسے کرے گی ان ڈالرز یہ میں یا ان دیکھنا ہے۔ پاک روپیز؟ پھر جو جی ڈالرز میں 30 ارب ڈالر؟ جی ظاہر ہے ڈالرز میں ہی آپ کریں گے نا۔ اس کے علاوہ جو اور میں آپ کو بتانے لگا تھا یہ تو ہے نا کہ آپ نے جو قرضہ لیا ہوا اس کے اوپر سود بھی دیں گے اور سارا کچھ جو بھی ہے اماؤنٹ وہ بن رہی۔ میاں صاحب سعودی عرب بھی گئے ہیں، میاں صاحب دبئی بھی گئے ہیں، انہوں نے اپنا اثر رسوخ اپنی جو دوستی تھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق جو انسائڈرز رپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ان دونوں نے میاں صاحب سے کوئی کیش دینے کی یا کوئی ایسی گارنٹی نہیں دی، کوئی ایسی انہوں نے کمٹمنٹ نہیں کی کہ میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو سہارا دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ میاں صاحب دبئی میں بھی وہ اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے کے پاس رہے ہیں کہ علی ڈار، سرکاری مہمان یا شاہی علی مہمان نہیں تھے۔ علی ڈار کی جی جگہ۔ تو یہ چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بھائی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ جو پچھلے 16 ماہ میں کر کے گئے اس کے نتائج بہت زیادہ برے سمجھ دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں جی فضل ناکام الرحمان ہو اور گیا پیپلز عمران خان، پارٹی میں بھی عمران ناراض کا ہیں۔ جی وہ بالکل میں اس طرف آتا ہوں، لیکن دیکھیے کہ یہ جو کچھ کر کے گئے ہیں آپ، عمران خان کے 2 سال آپ کورونا وائرس کے کہاں لے کے جائیں گے مجھے اس کی نہیں سمجھ آئی۔ اس کے بعد جب اکانومی کھڑی ہوئی، جب آپ 21-22 کی اکنامک سروے آف پاکستان پڑھتے ہیں تو اس کو آپ دیکھیں تو صحیح، آپ لوگوں کو جھوٹ بتائے چلے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں کہ جی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اکانومی سٹیبل ہو رہی تھی، کھڑی ہو رہی تھی، ہمارے ایکسپورٹ شروع ہو گئے تھے، اس لیے کہ اس میں ہمیں کورونا وائرس کی وجہ سے بھی فائدہ تھا کہ جن ملکوں سے انڈیا کی جو ایکسپورٹس تھی وہ گر گئی تھی بہت زیادہ، اور ہمیں اس کا بینیفٹ ملا تھا کہ وہ آرڈرز ہمیں مل گئے تھے۔ اب یہ اس طرف جا نہیں رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو آپ نے بھی سوال کیا کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، اب دیکھیے ابھی آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ اور کون کون ناراض ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی، مجھے خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو بہت اچھا لگتا ہے اس معاملے میں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو بڑی جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں پیوں پیوں کے مارتے ہیں، پیوں پیوں کے مارتے ہیں، انہوں نے وہی کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو 16 مہینے ہمارے ساتھ رہے ہیں، بلاول صاحب جب شور مچا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ ڈیل کر کے ہی آئے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے بھی ایک بار ان کو چکھ چکے ہیں اور تب بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ انہوں نے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا۔ یہ جتنی جماعتیں تھیں انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا۔ میاں صاحب کی تقاریر جو آج سارا میڈیا پہ چلتی رہی کل کی،
مریم کو پکڑا گیا، شاہ جی شہباز جس شریف کو پکڑا گیا، بندے کو حمزہ صاحب. عدالت نے جی مجرم قرار دیا ہو تو میڈیا اور پیمرا کے رولز کیا کہتے ہیں کہ ان کو دکھانا چاہیے لائیو؟ بھائی پھر وہی آپ کی بات میں نے ابھی جو شروع میں بات کی تھی کہ نہ یہاں پہ آئین کی بالادستی ہے، نہ قانون پہ احترام ہے، قانون پہ عمل نہیں کیا جاتا. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان پہ بات کریں تو وہ جس کو کہتے ہیں پر جلتے ہیں. اس لیے یہ جس طرح ابھی آپ نے شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو دیکھا کہ بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ان کو نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے. ہلکا سا سرسری سا ذکر کر کے آپ نکل جائیں ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سیاست کی طرف جو سو کالڈ سیاست ہے ہمارے فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ جو 14 جماعتیں تھی نا یہ بھی آہستہ آہستہ کھلے گی. میں دوسری جو وہاں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا جی کہ حمزہ صاحب کو پکڑا گیا، مریم صاحبہ کو پکڑا گیا، مجھے پکڑا گیا، شہباز شریف صاحب کو پکڑا گیا. تو بھائی پاکستان میں تو پھر جمہوریت آپ ختم کر دیں نا، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ نہ کہیں نا، ہوں پاکستان کا نام صرف آپ ایک اسلامی پاکستان کر دیں، باقی آپ خاندانی کر دیجئے کہ بھٹو جو ہے وہ زندہ ہے ابھی تک، وہ سندھ کے اندر بھٹو جان نہیں چھوڑ رہے ہماری. حالانکہ ان کی اب تو باڈی میرا خیال ہے دفنا دینا چاہیے کہ اس میں سے اب تعفن اٹھنے لگا ہے، اسمیل ہوں آتی ہے. اسی طرح جو پنجاب ہے اس کو شریفیہ پاکستان کر دیتے ہیں، اسلامی شریفیہ پاکستان. بلوچستان کو آپ جو نام دینا چاہیں، خیبر پختونخوا کو جو نام دینا چاہیں، کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں جن کو ہم سیاسی جماعتیں کہتے ہیں یہ ایکچولی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ خاندانی جماعتیں ہیں. پاکستان میں سیاست نہیں ہے، ہوں پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. یہاں پہ ٹولے ہیں جن کو آپ عرف عام میں یہ مافیاز کہتے ہیں. ان مافیاز میں جو چینی مافیا اور پراپرٹی مافیا اور سیمنٹ مافیا کے نام تو ہم نے سن رکھے تھے، لیکن یہاں پہ سرمایہ دار، جاگیردار، پھر وہی پیر فقیر وڈیرے، جو لوگ جن کے پاس طاقت ہے، جن کو ہم ایرسٹوکریسی کہہ رہے ہیں، وہ اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے چلے جا رہے ہیں. اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے تمام اداروں میں ان کو کرپٹ کر رکھا ہے. بیوروکریسی ہماری کرپٹ ہو چکی ہے، ہماری جوڈیشری، اس میں اب فوج کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو یہ کرتے ہی ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ہر جگہ پہ کرپشن کا بازار گرم کر کے اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ نے اگر 1 روپیہ لگایا اور آپ نے 1000 روپیہ کمایا ہے تو 1000 میں سے پھر دوسروں کا حصہ تو آپ دیں گے نا. یہ ہوں کرپشن جو ہے نا یہ جب تک آپ اس کو قابو نہیں کرتے اس کے لیے پھر وہی انقلاب تو ایک چاہیے، ہوں لیکن وہ انقلاب کیسا ہوگا، کون لے کے آئے گا، یہ اینی بڈیز گیس ہے. میں نے آپ سے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں جو انگلینڈ شفٹ ہو چکے ہیں، 90s میں چلے گئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ وہاں پہ بیوروکریٹ سے ہوتے ہیں، ان کو ایک فائل گئی یا ایک اس کو ٹاسک دیا گیا تو وہ 10 ورکنگ ڈیز میں اس نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے اور فائل آگے بھیجنا ہوتی ہے، ہوں اس لیے کہ اس کی ورکنگ جو مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح ہوں ہمارے یہاں پہ جوڈیشری میں ہمیں اس کی اوور ہال کی بہت شدید ضرورت ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہمیں تو کچھ ایک فورس چاہیے جو عدالتوں کے تحت، جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تحت ہو اور جو فیصلے ججز کرتے ہیں اس پہ عمل کروا سکیں. دوسری چیز کہ ان کے لیے بھی نا، ججز کے لیے اور وکلاء کے لیے بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے 6 مہینے یا جتنا بھی کہہ لیجیے، چلیے 1 سال کر دیتے ہیں ہوں کہ آپ 1 سال کے اندر اندر ایک کیس کا فیصلہ کریں گے. ہمارے یہاں پہ سال ہر سال لٹکتے ہیں کہ دادا نے کیا ہوتا ہے اور پوتے کے دور میں جا کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے جس وقت کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ چیزیں ہمیں اوور ہال کرنا پڑے گی، یہ نظام کو بدلنا پڑے گا، اور یہ نظام بدلنے کے لیے انقلاب ہے. انقلاب معذرت کے ساتھ اس میں جو اب تک ہوتے آئے ہیں اس میں عام آدمی ہی قربانی دیتا ہے، وہی قربانی کا بکرا بنتا ہے. یہ جو ایرسٹوکریسی ہے، خاص طور پہ آج کل کی ہماری ایرسٹوکریسی، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، دوسرے بھی شامل ہیں، وہ سارے کے سارے ڈیول نیشنلز ہیں، وہ نکل کے چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے. یہاں پہ رہیں گے آپ اور میں اور ہوں ہمارے آنے والی نسلیں.
عام آدمی. ہمیں تو اللہ پاک سے دعا میری یہی ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو قائم رکھنا، اس ملک کے لیے، اس ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کو ایک جنت کا ٹکڑا بنا دے. ٹھیک. چلے شکریہ شاہ جی، تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ویلکم جی، دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. انشاءاللہ. جی السلام علیکم.